صفحہ نمبر 17 اردو زبان میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جامع ترین کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ، جلد اول، صفحہ نمبر 17 نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیباچہ طبع اول، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کے غلغلہ سے ہندوستان کا گوشہ گوشہ گونج رہا ہے، آج 7 سال کے بعد اس کی پہلی جلد شائقین کے ہاتھ میں جاتی ہے۔ میں اپنا دل اس وقت مسرت آمیز اطمینان سے لبریز پاتا ہوں کہ استاد محترم نے اپنی زندگی کے آخری لمحہ میں جو فرض میرے سپرد کیا تھا، الحمدللہ کہ اس کے ایک حصہ سے آج سبک دوش ہوتا ہوں۔ شام از زندگی خویش کے کارے کردم، لیکن اس مسرت اور اطمینان کے ساتھ یہ حسرت ناک منظر بھی سامنے ہے کہ مصنف اپنی 4 سال کی جان کا محنت کا ثمرہ خود اپنے ہاتھ سے قوم کی نظر کر سکا، اور حسن عقیدت کے جو پھول سینکڑوں چمن قدوں سے چن کر ان کے ہاتھ آئے تھے، ان کو آستان نبوت پر وہ خود نہ چڑھا سکا۔ مصنف مرحوم کو سیرت النبی کے لکھنے کا خیال الفاروق، کتاب الفاروق کے بعد ہی پیدا ہو گیا تھا، چنانچہ 1323 ہجری میں اس کا ایک مختصر سا حصہ یعنی غزوہ احد تک وہ لکھ بھی چکے تھے کہ بعض مشکلات کی بنا پر رک گئے، لیکن ملک کا تقاضائے شوق برابر جاری رہا۔ بالآخر انہوں نے 1330 میں اس بار امانت کے اٹھانے کا آخری فیصلہ کر لیا، چنانچہ 50,000 روپے کے سرمایہ کے لیے انہوں نے قوم میں مرافعہ پیش کیا۔ سینکڑوں مسلمان اس خدمت کے لیے آگے بڑھے، ان میں فقرائے امت بھی تھے اور امرائے امت بھی، لیکن یہ سعادت اخروی ازل ہی سے خادمت الملت النبوہ، مخدوم الامت الحمدیہ، نواب سلطان جہاں بیگم تاج الہند، فرما روائے بھوپال مت اللہ المسلمین بطول بقائے دو عام ملکہا کے لیے مقدر تھی، اس لیے وہ سب سے آگے بڑھیں اور سوانگ نگار نبوت کے دوسرے آستانوں سے بے نیاز کر کے اس سرمایہ سعادت کو اپنے خزانہ عامرہ میں شامل کر لیا۔ فرما روا خواتین اسلام نے جو مذہبی کارنامے اب تک انجام دیے ہیں، آئندہ مورخ غالباً اس کارنامہ کو ان میں سب سے بڑا قرار دے گا کہ اس کا تعلق اس ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے جو اسلام کی تاریخ میں کائنات کی سب سے بڑی ہستی ہے۔ مصنف مرحوم کی وفات کے بعد شاید دوبارہ اس خدمت گزاری کے لیے مسلمانوں میں قرآن اندازی ہوتی، لیکن فرمائے روائے بھوپال نے مصنف کے جانشینوں کے لیے بھی سلسلہ فیض کو برابر جاری رکھا۔ مصنف مرحوم کے منشا کے مطابق اسی موقع پر منشی محمد امین صاحب محترم تاریخ بھوپال کا نام لینا بھی ضروری ہے، جن کی مروہ جمبانی سے نسیم سعادت کے یہ جھونکے باغ قدس میں دوبارہ آئے۔ مصنف مرحوم نے جو مسودہ چھوڑا تھا، اس میں اس حصہ تک مبیضہ صاف تھا، البتہ 3-4 مقامات پر اضافہ کی علامت بنی تھی اور مطالب کا اشارہ تھا، ان کو بڑھا دیا گیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس حصہ کی تکمیل کے بعد ان کو خیال آیا کہ قدیم مورخین کی طرح سنہ وار واقعات کی ترتیب رکھ کر ہر سنہ کے آخر میں جزئی حالات اور واقعات متفرقہ کے عنوان سے لکھ دیے جائیں، چنانچہ مبیضہ پر سن 4 ہجری تک اپنے قلم سے وہ لکھ سکے۔ یہ امانت جب میرے سپرد ہوئی تو میں نے بقیہ سنین کے آخر میں اس قسم کے جزئیات متفرقہ کا اضافہ کر دیا۔ حواشی یا حوالے کہیں کہیں چھوٹ گئے تھے، وہ ڈھونڈ کر لکھے، لیکن اس کی کامل احتیاط کی گئی کہ جامع کا کوئی لفظ بلکہ کوئی حرف مصنف کی عبارت میں نہ ملنے پائے، چنانچہ ان تمام جزئی اضافوں کو قوسین کے اندر جگہ دی گئی ہے۔ اس بنا پر لفظ سلعلم یا جملہ ہائے معترضہ کے علاوہ جو چند فقرے اور علامتیں قوسین میں ہیں وہ اضافہ ہیں۔ یہ پہلے خیال تھا کہ جلد اول کو وفات تک وسعت دی جائے، لیکن جب کتابت شروع ہوئی تو معلوم ہوا کہ ضخامت 800 صفحے کو پہنچ جائے گی اور اس سے جلد کو نفاست کو صدمہ پہنچے گا۔ سامان طبع کی گرافی
سامان طبع کی گرانی سے جو تحویز پیدا ہو رہی تھی اس نے مجبور کیا کہ اس کو 2 جلدوں میں تقسیم کر دیا جائے، چنانچہ پہلی جلد سلسلہ جنگ و غزوات پر ختم کر دی گئی۔ خدا تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کی طبع و اشاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ مصنف مرحوم کا سرنامہ لکھنے نہ پائے تھے، ان کو مصنف مرحوم کتاب کا سرنامہ لکھنے نہ پائے تھے، ان کے مسودات میں اتفاقاً یہ تحریر قلم زدہ مل گئی، اس کو غنیمت سمجھ کر تبرکاً داخل کتاب کیا جاتا ہے۔ جامع سید سلیمان ندوی دارالمصنفین اعظم گڑھ 20 ربیع الثانی سن 1339 ہجری۔ یہ صفحہ 17 اور 18 پر میں نے آج اس ویلا کو ختم کیا ہے۔ انشاءاللہ اس کا اگلا حصہ نیکسٹ کریں گے۔ پوری کتاب انشاءاللہ لمحہ بلمحہ حرف بحرف صفحہ بصفحہ آپ تک پیش کی جائے گی۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر ہمارا ویلاگ یہ پسند آئے اور یہ ہماری خدمت پسند آئے تو اس کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اس کو لائک بھی کیجیے گا اور اپنے جو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی کیجیے گا۔ انشاءاللہ یہ کتاب جس کا نام ہے سیرت النبی، یہ وہ کتاب ہے، اس کو پیش کیا جائے گا۔